different stages, different theorists working in different organizations presented to us various examples. اور ان ایگزامپلس کو ہم نے پھر پاکستان کے ریلیونس میں بھی دیکھا. اور پچھلے سیشن میں آپ کو یاد ہوگا کہ ہسٹری سے ہم نے کچھ تھیورسٹ، مینجمنٹ تھیورسٹ، جن کو ہم کہہ رہے تھے کلاسیکل تھیورسٹ، خاص طور پر ان میں 3 نہایت اہم تھیورسٹ تھے جن کو بڑی ڈیٹیل میں ہم نے اسٹڈی کیا. کچھ یاد ہے آپ کو؟ لیٹ می جسٹ ریپیٹ what we know them in management, who they were, and then I'll ask you what they have contributed. پہلا ہم نے کہا تھا scientific management, father of scientific management. Who was he? ذرا نام یاد کیجیے، آپ کو نام یہ یاد رکھنا ہے. فریڈرک ٹیلر، an American، لیکن ایک لیبرر، اور بعد میں ہم نے کہا تھا کہ he was promoted to as a chief engineer. ٹھیک ہے؟ انہوں نے ہمیں کیا پرنسپلز آف مینجمنٹ سکھائے؟ انہوں نے کہا جی دیر آر 4 پرنسپلز آف مینجمنٹ. ورکرز کو سلیکٹ کیجئے، ان کو ایک ون بیسٹ میتھڈ سائنٹیفکلی آبزروڈ وہ ان کو سکھائیے، کام کرنے کا موقع دیجئے، ان کو ٹرین بھی کیجئے. پھر اس کے بعد انہی دنوں کی بات ہے، تاریخ میں، ہسٹری میں، وی آر ٹاکنگ آف ارلی 1900s، ہم نے کہا تھا بیوروکریٹک مینجمنٹ، اے سیکنڈ اسٹائل اینڈ اے سیکنڈ وے آف رننگ آرگنائزیشنس. کنہوں نے یہ آئیڈیاز پریزنٹ کیے؟ نام ذرا ذہن میں لائیے. جرمن سوشیولوجسٹ میکس ویبر، اور بلکہ بعض اوقات ہم کہتے ہیں ویبرز بیوروکریسی. سو بیوروکریٹک اسٹائل آف مینجمنٹ، اور ہم نے پچھلے سیشن میں بھی کہا تھا نتھنگ رانگ، نتھنگ رائٹ، اٹس اے وے آف سسٹم، اٹس اے وے آف رننگ دی آرگنائزیشن. لیکن میکس ویبر نے بیوروکریٹک اسٹائل آف مینجمنٹ دیتے ہوئے اپنے پرنسپلس پیش کیے. ہائرارکی کی بات ہوئی، پھر ہم نے لیولز آف مینجمنٹ کی بات کی، پھر ہم نے ڈسٹریبیوشن آف ورک کی بات کی، اور ایک خاص بات جو ہم نے لرن کی تھی بیوروکریٹک اسٹائل آف مینجمنٹ میں، وہ یہ تھی اٹ شوڈ بی امپرسنل، فارملائزیشن، رولز اینڈ پروسیجرس. اور تیسرا جو نہایت اہم کلاسیکل تھیورسٹ کی ایگزامپلز میں سے جس تھیورسٹ کی ہم نے بات کی تھی، جس کی بیس پر آج تقریباً تمام کتابیں مینجمنٹ کی، بیسک مینجمنٹ کی کتابیں، جنرل مینجمنٹ کی کتابیں آپ کو نظر آئیں گی، اس کے گرد گھومتی ہیں، جس کا نام ہم نے پہلے سیشن سے دیا ہوا ہے پولکا. وہ آئیڈیاز، وہ تھیوری، وہ کس نے پریزنٹ کی اور کس نام سے ہم اس کو یاد کرتے ہیں؟ کچھ یاد آیا؟ ہنری فوئل، فرینچ انجینئر. اور اس اسٹائل آف مینجمنٹ کا کیا نام تھا؟ ایڈمنسٹریٹو مینجمنٹ. اچھا، ایڈمنسٹریٹو مینجمنٹ کے کتنے ایلیمنٹس تھے؟ کتنی چیزیں انہوں نے ایڈمنسٹریٹو مینجمنٹ کے اندر، کتنے پرنسپلز ہمیں بتائے؟ کچھ یاد ہے؟ 14. اور میں نے لاسٹ سیشن میں بھی یہ بات کہی تھی کہ اگر یہ 14 کے 14 آپ کو یاد نہ بھی آئیں تو کم از کم 7 ضرور آنے چاہیے. ذرا بتائیے تو، ریکال کیجئے بغیر نوٹس دیکھے ہوئے، ریکال کیجئے کہ وہ کیا 14 پرنسپلز تھے جو ہنری فوئل نے ایڈمنسٹریٹو مینجمنٹ کی تھیوری میں ہمارے سامنے پیش کیے، اور ہم اس کو کلاسیکل کنٹریبیوشنز کہتے ہیں. جی، یونٹی آف کمانڈ، ایک آدمی ایک آفیسر کو رپورٹ کرے گا، دیٹس یونٹی آف کمانڈ. اور کیا تھا؟ ریمونریشن، آرڈر. یاد ہے میں نے کچن کی ایگزامپل دی تھی؟ آرڈر، ڈسپلن، کہ آرگنائزیشنز میں کام کرتے ہوئے ہر چیز،
ہر کام ایک آرڈر اور ڈسپلن کے تحت ہوگا تو ایفیشنسی بھی بہتر ہوگی, افیکٹونیس بھی بہتر ہوگی. اور ان 14 پرنسپلز میں سے کوئی چیز یاد آتی ہو؟ بہت ساری چیزیں تھیں. اچھا, آخری 14th ایلیمنٹ کیا تھا؟ بہت اہم تھا اور ایزی بھی ہے یاد رکھنا. یہ بتائیے, میں انتظار کر رہا ہوں. کچھ اس میں اسپرٹ کی بات ہوئی تھی. اسپرٹ دی کارپس. لیٹ دی اسپرٹ پریویل, لیٹ دی پوٹینشیل کنٹریبیوٹ, اینڈ لیٹ یو بی ورکنگ ان دا بیسٹ وے پاسبل. Effectiveness. People working together, putting spirit together, it will ultimately be an excellent way of doing work. اچھا, یہ سب کچھ دیکھتے ہوئے, ہسٹری میں سب کچھ سنتے ہوئے, میں اگر آپ کو یہ کہوں کہ یو اینڈ می ایز اے مینیجر اور اینی مینیجر ورکنگ ان این آرگنائزیشن, اے مینیجر وڈ بی اے ہسٹورین. کیا خیال ہے, یہ اسٹیٹمنٹ ٹھیک ہے؟ ایک تاریخ دان ہے, یا مینیجر کو ایک تاریخ دان ہونا چاہیے. اچھا, کیوں ہونا چاہیے؟ دیکھیے, تاریخ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا ماضی کے بارے میں بھی, حال کے بارے میں بھی, اور مستقبل کے بارے میں بھی یہ انداز ہونا چاہیے کہ آپ کے پاس انفارمیشن ہو. آپ کے پاس تاریخ میں جن آرگنائزیشن نے جس قسم کے پروجیکٹ جس سٹائل سے کیے, جس رول کو اڈاپٹ کرتے ہوئے کیے, جن سکلز کو یوز کرتے ہوئے مینیجرز نے وہ کام کیا, ماضی سے آپ کو سیکھنا ہے, حال میں ان کو امپلیمنٹ کرنا ہے. اینڈ فار فیوچر مے بی یو وڈ لائک ٹو انوویٹ, مے بی یو وڈ لائک ٹو کنٹریبیوٹ, مے بی یو وڈ لائک ٹو چینج. اینڈ دیٹ از واٹ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ مینیجر ایز اے ہسٹورین. آئیے اب ہم لاسٹ سیشن میں ہم نے جو بات کہی تھی, وی وڈ لائک ٹو سی ان دا بہیویئرل پیریڈ آف مینجمنٹ. وہ کون سے تھیورسٹ تھے جنہوں نے بہیویئرل تھیوریز کو ہمارے سامنے پیش کیا؟ ہاؤتھرن ایکسپیریمنٹ کی میں نے لاسٹ ویک میں, لاسٹ سیشن میں, لاسٹ لیکچر میں بات کی تھی. آج ہم ان کو ڈیٹیل میں دیکھیں گے. پھر اس کے ساتھ کچھ دوسرے تھیورسٹ ہیں جن کو ہم تاریخ سے لرن کرنا چاہیں گے, اور ان میں سے بہت ساری چیزیں ہیں جو آج بھی استعمال ہو رہی ہیں. یعنی دیکھیے نا, ہنری فوئل کا ایڈمنسٹریٹو مینجمنٹ, اٹ واز پریزنٹڈ وے بیک اراؤنڈ 1920, لیکن اس کی کمپنی بھی آج سینٹرل فرانس میں کام کر رہی ہے. وہ پرنسپلز بھی آج کتابوں میں موجود ہیں, اور ان کو انکارپوریٹ کرتے ہوئے, امپلیمنٹ کرتے ہوئے, ڈپلوائے کرتے ہوئے آپ ایفیشنسی بھی پروڈیوس کر سکتے ہیں اور افیکٹونیس کو بھی لا سکتے ہیں. اینڈ ونس اگین, what was efficiency? To do the things rightly. That was efficiency. To achieve the output with a given input in the best way possible. That was efficiency. اچھا, effectiveness کیا ہے؟ You do the right things. You do the right things. چلیے آئیے تو پھر ہم behavioral theorists سے لرن کرتے ہیں, وہ کیا کہنا چاہتے ہیں, ان کے لیے ہمارے پاس میسج کیا ہے. یا میں اگر آپ کو یہ کہوں کہ یہ جو سوشل سائنس سے ہم لرن کرنا چاہیں گے, وہ ہمیں کیا کہنا چاہتے ہیں. تو آر یو ریڈی؟ سو لیٹس بگن ود دوز تھیورسٹ which are called behavioral theorists. یہ کچھ ریکیپ تھا, اور اس کو ریکیپ کو دیکھتے ہوئے میں نے آپ کے سامنے یسٹرڈے کا بھی اور آج کا بھی کچھ تاریخ سے ان تھیورسٹ کا نام لیا, ان کی بات کی جن کی مینجمنٹ کے اندر ایک سگنیفیکنٹ کنٹریبیوشن ہے. یہ وہ فگر ہے جو میں پہلے دن سے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ when we look at the management theory, starting from pre-classical all the way to the modern times, these are the different theorists, different viewpoints, different way of putting management theory for you and for me and for the managers working in the organization. ذرا اس سلائیڈ کو غور سے دیکھیے گا جو آپ کے سامنے اس وقت اسکرین پہ آ رہی ہے. اگر ہم یہ کہیں کہ انڈسٹریل ریولوشن سے پہلے ورکر was taken as a social animal and you were trying to build a mouse trap for him, one best way of doing things. When that idea came after 1900 and you start saying scientific management, let the worker work with the one best way like a machine. دیکھیے, مشین کو جو کام آپ ایک سکھا دیتے ہیں, مشین ڈیلی, ویکلی, آورلی
منتھلی اس کام کو اسی طرح سے کرتی ہے. آفٹر 1900 we said let the worker act like a machine. لیکن اب ہم کہنا چاہ رہے ہیں کہ آفٹر ہاؤتھرن اسٹڈیز، اور یہ جنہوں نے پیش کی ان کا نام ہے ایلٹن میو. یہ لاہور میں آپ نے سنا ہوگا ایک بہت مشہور ہاسپٹل ہے، اس کا نام بھی میو ہاسپٹل ہے، اگرچہ وہ یہ تو نہیں ہے، لیکن بہرحال میو، ایلٹن میو. تو آپ کو اگر ایلٹن نام بھی یاد رہے تو ہاؤتھرن اسٹڈیز کنہوں نے پریزنٹ کی، یا یہ تھیوری بیہیویئرل تھیوری کنہوں نے پریزنٹ کی، یا تھیورسٹ کون تھے؟ میو. What he said that workers should be taken as a human being. Let us see what he studied, what was the experiments, but this Mayo is known as a father of human relation. بالکل اسی طرح سے جیسے ہم کہتے ہیں کہ فریڈرک ٹیلر is known as a father of scientific management. That worker using one best way should act like a machine. بیہیویئرل تھیوریز کو دیکھتے ہوئے اس کے 3 رخ ہیں، 3 اینگلز ہیں، تینوں کو ہم دیکھنا چاہیں گے. ایکسپیریمنٹس کون سے ہوئے جن کو ہم ہاؤتھرن ایکسپیریمنٹس کہہ رہے ہیں، پھر اس موومنٹ میں یعنی جس میں ورکر کو ہم ایز اے ہیومن ٹریٹ کرنا چاہیں گے اس تھیوری کے پرسپیکٹو میں. اچھا، آج ایک مینیجر ہیومن کو ہیومن ٹریٹ کرتا ہے یا نہیں، ابھی اس سے ہمارا کنسرن نہیں ہے، کرنا تو چاہیے. لیکن بہت سارے مینیجرز ہیں جو ورکرز کو، سبارڈینیٹس کو سمجھتے ہیں جی مشین ہے. آئی وانٹ 5 فینس ٹو بی پروڈیوسڈ، آئی وانٹ 8 پروڈکٹس ٹو بی پروڈیوسڈ، ریگارڈلیس کہ تمہیں بخار ہے، اس وقت تمہاری پریشانی کیوں ہے، تمہارے ساتھ پرابلم کیا ہے. بھائی اس سے میرا کنسرن نہیں ہے. آئی ایم کنسرنڈ اباؤٹ پروڈکٹیوٹی. I'm concerned about scientific measurement. By 5 o'clock, when your shift is over, you must write 50 lines of code. Target دے دیا نا آپ نے. You must produce 5 fans. You must come up with the production of 8 tables. ٹھیک ہے. اس پیریڈ میں ہم دیکھنا چاہ رہے ہیں، اور ہاؤتھرن ایکسپیریمنٹ اور پھر اس کے بعد یہ جو ہیومن ریلیشن موومنٹ ہے جس میں نہایت اہم نام آئیں گے، ان کی بہت سگنیفیکنٹ کنٹریبیوشن ہے ہیومن ریلیشن موومنٹ کے اندر. انسان کو انسان سمجھنا چاہیے، چاہے وہ ورکر ہے یا نان مینیجر ہے، چاہے وہ فرسٹ لائن مینیجر ہے، مڈل مینیجر ہے، ٹاپ مینیجر ہے، سب انسان ہیں. یہ ان تھیورسٹ کی کنٹریبیوشن ہے. یہ ویو پوائنٹ ہے جو ہم نے لرن کیا تھا، بیہیویئرل ویو پوائنٹ. دس فوکس اینڈ دس گیوز این امپورٹنس that one should understand those factors which affect the human behavior in the organizations. ہاؤتھرن ایکسپیریمنٹ کی ہم بات کر رہے ہیں، آئیے اس کی ڈیٹیل دیکھتے ہیں. تو مائی ڈیئر اسٹوڈینٹس، یہ ہاؤتھرن ایکسپیریمنٹس یا ہاؤتھرن اسٹڈیز کہہ لیجیے آپ، 1920 اور 1930 کے درمیان 3 ڈفرنٹ اسٹیجز کے اندر ایلٹن میو نے یہ کنڈکٹ کی. ایک الیکٹرک کمپنی کے اندر یہ ایکسپیریمنٹس کیے گئے، لیکن فوکس ایک تھا کہ what is the human behavior? How does it change? How does the person's efficiency and effectiveness varies when you change different parameters? ان کو ہم دیکھنا چاہیں گے وہ کون سے پیرامیٹرز تھے، کیسے ان کو چینج کیا گیا، کام کرتے ہوئے ایفیشنسی اور افیکٹونیس پر اس کا کیا فرق ہوا. اس لیے کہ یہی وہ ایکسپیریمنٹس ہیں، یہ بالکل ویسے ہی ایکسپیریمنٹس ہیں جیسے آپ فزکس، انجینئرنگ، کمپیوٹر سائنس میں کرتے ہیں. ہاؤ یو چینج ڈفرنٹ پیرامیٹرز، وٹ ول بی دی افیکٹ آن دا گیون ایکسپیریمنٹ وچ از بیسڈ آن سرٹن تھیوری. As I said, these studies were conducted in 3 sets of experiments. Question was, very important question, how the productivity of a worker would vary. کیسے چینج ہوگی؟ By varying some environmental conditions or factors. Environmental factors کیا ہو سکتے ہیں کام کرتے ہوئے؟ آپ ذرا سوچئے. آپ جس کمرے میں بیٹھے ہیں آپ بھی کام کر رہے ہیں، لرننگ کا کام ہے. لائٹ کو ہم چینج کر دیں، کم کر دیں، زیادہ کر دیں، ڈم کر دیں، ہائی کر دیں، ایک فیکٹر ہو گیا نا.
تو آپ کے لرن کرنے کی پروڈکٹیوٹی پر، یعنی لرننگ جو آپ کی ہو رہی ہے اس پر کیا اثر پڑے گا؟ لائٹ ہے، ہیٹ ہے، پنکھا بند کر دیں، اے سی بند کر دیں، ٹھنڈا کر دیں، گرم کر دیں کمرے کو، کمرے کا کلر، کمرے کی والز کا کلر، کیا یہ بھی انسان کی پروڈکٹیوٹی پر کام کرتے ہوئے اثر انداز ہوتی ہے؟ ایک نہایت اہم بات اس ایکسپیریمنٹ میں ایک چوتھے فیکٹر کے طور پر آئی، سوشل انٹریکشن. یہ بالکل ایسی بات ہے کہ جس کلاس روم میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں 1 گھنٹے کے لیے، 50 منٹ کے لیے، 30 منٹ کے لیے، 2 گھنٹے کے لیے، جو بھی پیریڈ ہے، آپ کسی سے کوئی گفتگو نہیں کر رہے ہیں، کسی سے کوئی بول رہا ہے، خاموش ہیں. پھر آپ کی لرننگ کیسی ہوگی؟ یا آپ ایک دوسرے سے انٹریکٹ کر رہے ہیں، سوشلی ہنس رہے ہیں، ہنسا رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں، بتا رہے ہیں، مل جل کر لرن کر رہے ہیں. یہ بھی تو ایک فیکٹر ہے نا. اس سے ورکر کی پروڈکٹیوٹی پر کیا اثر پڑے گا؟ وی کال اٹ سوشل انٹریکشن. سو ان ادر ورڈز وی لائک ٹو اسٹڈی بینگ اے مینیجر ایز اے سوشل سائنٹسٹ. کیا خیال؟ ایسا نہیں؟ سو وی سیڈ مینیجر ایز اے ہسٹورین، مینیجر becoming a scientific manager, now manager as a social scientist. آنسر کیا ہے؟ کیا چیز ہم دیکھنا چاہ رہے ہیں؟ یا ہاؤتھرن کے ایکسپیریمنٹ میں کیا چیز اسٹڈی کی گئی؟ آنسر کیا آیا؟ بڑا انٹرسٹنگ آنسر ہے. آنسر تھا کہ پروڈکٹیوٹی از لارجلی اے فنکشن آف ورکرز ایٹیچیوڈ. یعنی گویا لائٹ، کلر، ہیٹ نے کوئی فرق نہیں ڈالا. یہ بڑا عجیب ایکسپیریمنٹ ہوا. اس ایکسپیریمنٹ کی بنیاد پر جو چیز ہمارے سامنے آئی وہ یہ کہ نمبر 1، ہیومن سوشل اینڈ سائیکولوجیکل نیڈس آر ایز امپورٹنٹ ایز منی. دیکھیے ہم نے یہ کہا تھا کہ ریمونریشن مسٹ بی پیڈ ٹو دی ورکر، سیلری مسٹ بی پیڈ ٹو اے مینیجر. بڑی اچھی بات ہے. سیلری پے نہیں ہوگی، وہ مینیجر، وہ ورکر کچھ ڈی موٹیویٹ ہو جائے گا. گریڈ اچھا نہیں ملے گا تو اسٹوڈنٹ ڈی موٹیویٹ ہو جائے گا. کیسے گریڈ اچھا آئے؟ اب ہم یہاں پر لا رہے ہیں سوشل اینڈ سائیکولوجیکل نیڈ. سوشل نیڈ ہے ایک انسان کی کہ وہ دوسرے سے گفتگو کرے. سائیکولوجیکل نیڈ ہے اس کی کہ اس کا ایٹیچیوڈ کیا ہے. اور یہ دونوں چیزیں اتنی ہی اہم ہیں جتنے کہ اس کی سیلری یا وہ پیسے یا وہ گریڈ جو اس کو مل رہے ہیں. آپ ذرا اس پہ سوچئے، آگے ہم اس پہ بات کریں گے کہ اگر آپ کو کسی ایک آفس میں ایک کمرے میں بند کر دیا جائے ڈیلی 8 گھنٹے کے لیے، کوئی آپ سے گفتگو کرنے والا نہ ہو، اور ہم آپ کو کہیں کہ نہیں جی 3,000 کی بجائے ہم آپ کو 5,000 روپے تنخواہ دیں گے، لیکن آپ سے گفتگو کرنے والا کوئی نہیں ہوگا. آپ ذرا سوچئے کہ پھر پیسے امپورٹنٹ ہیں، ہم اس سے انکار نہیں کر رہے، لیکن یہ جو آپ کی ایک سائیکولوجیکل نیڈ ہے، یہ جو آپ کی ایک سوشل نیڈ ہے، کیا اس کی بھی کوئی اہمیت ہے؟ دوسری چیز، سوشل انٹریکشن آف ورک گروپ، ورکنگ ان اے گروپ از ایز امپورٹنٹ ایز آرگنائزیشن آف ایکچوئل ورک. دیکھیے ایکچوئل ورک کو آپ آرگنائز کریں گے، بہت اہم بات ہے. آرڈر ہم نے کہا تھا ایڈمنسٹریٹو مینجمنٹ میں، یہاں بھی وہ بات ہو رہی ہے. ورک شوڈ بی آرگنائزڈ، بٹ ڈیلنگ ود پیپل، working with people. Now, it could be manager and a subordinate, or a subordinate and a subordinate, or a first line manager speaking to a middle manager, interacting with a middle manager. Reporting, unity of command, unity of direction. Yes, it is good, it is important. لیکن یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپس میں ایک دوسرے سے انٹریکشن کیسے ہو رہا ہے. تیسری بات جو ہاؤتھرن ایکسپیریمنٹ سے ہمارے سامنے آ رہی ہے وہ یہ جو ہیومن فیکٹر ہے نا، سائیکولوجیکل سوشل، یہ ہیومن فیکٹر ہے، مشین کا فیکٹر نہیں ہے. ہیومن فیکٹر کین ناٹ بی اگنورڈ ان اینی مینجمنٹ پلاننگ. آپ بہت اچھا پلان لے آئیے، بہترین طریقے پر ڈیزائن کر لیجئے، بہت اچھے سسٹمز آپ امپلیمنٹ کر لیجئے، لیکن انسان، ورکر، مینیجر، اس کا ایٹیچیوڈ،
اس کی اپنی ایفیشنسی، اس کی اپنی افیکٹونیس ڈپینڈ کرے گی کچھ اور فیکٹرز پر، کہ آپ اس سے گفتگو کیسے کر رہے ہیں، آپ اس کو ڈیل کیسے کر رہے ہیں، اس کو آپ رسپیکٹ دے رہے ہیں یا ڈس رسپیکٹ دے رہے ہیں، وہ اس وقت ہائی اسپرٹ میں ہے یا لو اسپرٹ میں ہے. یہ بڑی ایک چھوٹی سی بات ہے. ایڈمنسٹریٹو مینجمنٹ کا 14واں پرنسپل تھا ایسپر ڈی کارپس. میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ بتائیے ذرا سوچ کے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ لو اسپرٹ میں ہوتے ہیں، کبھی ہائی اسپرٹ میں ہوتے ہیں، کبھی آپ کہتے ہیں جی میرا موڈ نہیں کر رہا. اچھا یہ موڈ کیا چیز ہے؟ کیا یہ اہم ہے؟ اس سے آپ کی پروڈکٹیوٹی پر اثر پڑتا ہے؟ That's what we are learning in this experiment, and then some other theorists will take this further and develop a beautiful theory. We will see this in a minute. لیکن یہ جو لائٹ، کلر، ہیٹ نے افیکٹ نہیں ڈالا پروڈکٹیوٹی پر، یہ بھی ایک ہاتھرن افیکٹ کے طور پر سامنے آیا. اس میں کہا یہ جا رہا ہے a possibility that individuals single out for a study may improve their performance simply because of the added attention they receive. Hawthorne effect کہ دیکھیے وہ 5 لوگ یا 10 لوگ جن پہ یہ ایکسپیریمنٹ کیا جا رہا تھا، مثلا ایک کمرے میں ان کو بٹھایا گیا، لائٹ زیادہ کر دی گئی، پھر اس کے بعد لائٹ کم کر دی گئی، ان کی پروڈکٹیوٹی کو میجر کیا گیا. پتہ یہ چلا کہ لائٹ کم کرنے سے، لائٹ زیادہ کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا، حالانکہ خیال تو تھا کہ فرق پڑے گا. اس کو ہم ہاؤتھرن ایفیکٹ کہہ رہے ہیں. یہ پاسبلٹی ہے کہ جن لوگوں پر آپ ایکسپیریمنٹ کر رہے ہیں، دیکھیے یہ کوئی کیمیکل یا کوئی انٹیگریٹڈ سرکٹ نہیں ہے یا کوئی انسٹرومنٹ نہیں ہے جس پر آپ ایکسپیریمنٹ کر رہے ہیں. یہ ایکسپیریمنٹ کس پہ کر رہے ہیں آپ؟ انسانوں پر، ورکرز پر. لائٹ آپ نے زیادہ کر دی، لائٹ آپ نے کم کر دی. پتہ یہ چلا کہ چونکہ اب آپ ان کی پروڈکٹیوٹی کو میجر کر رہے ہیں، تو جب آپ نے لائٹ زیادہ کی یا کم کی، انہوں نے کام کرنے کی رفتار اپنی ڈسٹرب نہیں ہونے دی، اس ڈر سے، اس خوف سے کہ کہیں ہماری پروڈکٹیوٹی کم نہ ہو جائے. اس کو ہم ہاؤتھرن ایفیکٹ کہتے ہیں. کہ ایک پاسبلٹی ہے کہ جن کو آپ واچ کر رہے ہیں، جن کو آپ کنٹرول کر رہے ہیں، جن کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ آیا اس پرٹیکولر انوائرمنٹ میں ہیٹ زیادہ کرنے سے، کلر کو چینج کرنے سے کیسے کام کریں گے. یہ ممکن ہے، ایٹیچیوڈ، یہ ممکن ہے کہ انسان اپنا ایٹیچیوڈ بدل لے. اور جب آپ نے لائٹ کم کی ہے، ذرا آپ دیکھیے نا، جب ہم کہتے ہیں کہ بھئی آنکھیں پھاڑ کے کیوں دیکھ رہے ہو، آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں ذرا لائٹ کم ہے، آپ کوشش کرتے ہیں کہ میری پرفارمنس افیکٹ نہ ہو، تو آپ ذرا غور سے اس کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کہیں لائٹ کے کم ہونے کی وجہ سے، یا جب لائٹ زیادہ ہو جاتی ہے تو آنکھیں چندھانے لگتی ہیں، اس وقت بھی ہم کوشش کرتے ہیں، کیونکہ کانشیس ہو جاتے ہیں نا ہم. اسی کو یہاں پر ہاؤتھرن ایفیکٹ کے طور پر ہی سامنے آ رہا ہے کہ بیسیکلی وٹ وی آر ٹرائنگ ٹو سی کہ یو آر گیونگ دیم ایڈیڈ اٹینشن، سو دے ریسیوڈ ایڈیڈ اٹینشن، دے بیکیم مور کیئرفل اینڈ دے ٹرائی ناٹ ٹو افیکٹ دیئر پروڈکٹیوٹی. ڈفرنٹ انفارمیشن کو آپس میں انٹیگریٹ کر کے